میں اسے 16 سال سے جانتا ہوں، وہ میرا دوست ہے۔ یقین کیجیے میں ابھی تک یہ نہیں جانتا کہ اس کے منہ میں دانت بھی موجود ہیں کہ نہیں۔ ہمیشہ سے بد مزاج، گویا مسکرا دیا تو عمر کم ہو جائے گی یا پیسے تھوڑے رہ جائیں گے۔ مسکراہٹ کی کئی قسمیں اور درجے ہیں۔ ایک ہے خوش اخلاقی اور تازگی، یوں کہ آپ کا چہرہ ہمیشہ ہنستا مسکراتا خوشی سے دمکتا رہے۔ مثال کے طور پر آپ اسکول کے استاد ہیں اور اپنی کلاس کے کمرے میں جاتے ہیں تو تازہ اور خوشباش چہرے سے طلباء کے سامنے آئیں۔ آپ ہوائی سفر کے لیے ہوائی اڈے جاتے ہیں اور ہوائی جہاز تک پہنچنے کے لیے گزرگاہ پر چلتے ہیں۔ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس حالت میں خوش نظر آنے کی کوشش کریں۔ شاپنگ سینٹر یا گیس اسٹیشن پر جاتے ہیں تو روپوں کی ادائیگی کے وقت مسکرائیں۔ یا آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں، کوئی آدمی آ کر شامل ہوتا ہے، بلند آواز سے سلام کہتا ہے اور حاضرین نے محفل پر طائرانہ نظر ڈالتا ہے تو مسکرائیں۔ آپ کسی بھی محفل میں شرکت کرتے ہیں اور سب سے ہاتھ ملاتے ہیں تو اپنے چہرے پر مسکراہٹ لائیں۔ غصہ دور کرنے، شک کے جذبات اور بے چینی کی کیفیت دور کرنے میں مسکراہٹ کی ایسی تاثیر ہے جس میں کوئی دوسری شے اس کی ساتھی نہیں۔ بہادر وہ ہے جو اپنے جذبات پر حاوی ہو اور بدترین حالات میں بھی مسکرانا نہ چھوڑے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے جا رہے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹے کناروں والی نجرانی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ راستے میں ایک اعرابی دونوں کے پیچھے چلتا ہوا آیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کا پلو اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے چادر کو ایک جھٹکے سے کھینچا۔ انس رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں، اس بدو نے چادر اس شدت سے کھینچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر رگڑ کے نشان پڑ گئے۔ یہ بدو کیا چاہتا تھا؟ آپ سوچتے ہوں گے کہ وہ کسی نہایت ضروری کام کے سلسلے میں آیا ہوگا، یا شاید اس کا گھر جل رہا تھا اور وہ مدد مانگنے آیا تھا، یا اس کے قبیلے کو مشرکین کی طرف سے کسی حملے کا اندیشہ تھا اور وہ ان کے خلاف تعاون حاصل کرنے آیا تھا۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس نے فوراً ہی کہا، اے محمد۔ یہاں غور طلب پہلو یہ ہے کہ اس نے احتراماً اے اللہ کے رسول نہیں کہا، بلکہ نہایت سخت لہجے میں بولا، اے محمد، تمہارے پاس جو اللہ کا مال ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا اور مسکرا دیے، پھر حکم دیا کہ اسے کچھ دیا جائے۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہادر انسان تھے۔ اس قسم کا برتاؤ انہیں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دینے پر مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ معمولی باتوں پر نہ آپ کے جذبات میں جوش پیدا ہوتا اور نہ آپ ان کا بدلہ لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ نرم دل تھے۔ آپ قوی اور مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔ بدترین حالات میں بھی مسکراتے رہتے، کام کرنے سے پہلے اس کے انجام پر غور کرتے۔ اندازہ کیجئے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دھتکار دیتے تو نتیجہ کیا نکلتا؟ کیسا رویہ اختیار کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کا زخم ٹھیک ہو جاتا یا بدو تقاضا کرنے کا ڈھنگ سیکھ جاتا؟ اگر ان سوالوں کا جواب نہیں میں ہے اور نہیں ہی میں ہے تو یہ تو تسلیم کر لینا چاہیے کہ ایسے حالات سے نپٹنے کے لیے صبر و تحمل، برداشت، بردباری، خوش فہمی اور ٹھہراؤ سے بڑھ کر کوئی شے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ہی کہا تھا، طاقتور وہ نہیں جو ہمیشہ دوسروں پر غالب آئے، طاقتور صرف وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت چہرے کی مسکراہٹ اور تازگی دیکھ کر تمام لوگ آپ کی طرف کھنچے چلے آتے تھے۔
آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیجئے۔ تمہارا اپنے بھائی کے منہ پر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔